فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار. ہم مل کر جس کتاب کو پچھلے 41 پارٹس میں مل کر پڑھتے رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، جلد سوم اور شرح نہج البلاغہ. اور اس کے جیسے کہ اس کی تفصیلات میں مزید بتاؤں آپ کو کہ تالیف ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، جب پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان. یہ تمام تفصیلات جو ہم نے شروع میں آپ کو بتائی تھیں. اب ہم پہنچ گئے ہیں اس جلد یعنی جلد سوم میں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 90 تک ہم خطبے پڑھیں گے. 60 سے 90 ہم نے 20 خطبات پڑھنے تھے. ہم ماشاءاللہ سے خطبہ 90 پر یعنی کہ اس جلد کے آخری خطبے پر آ گئے ہیں، خطبہ نمبر 90. اور ہم اس خطبے کو، کیونکہ یہ خطبہ جو ہے تھوڑا سا بڑا ہے لیکن 2 حصوں میں مکمل ہو جائے گا. بہت آرام سے اس کو پڑھیں گے. ایک حصے میں بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں بہت تیز بھاگنا پڑے گا، پھر وہ مزہ نہیں آئے گا پڑھنے کا. کیونکہ کلام ایسا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایبزارب بھی کریں، پڑھنے سمجھتے بھی جائیں ساتھ ساتھ. آئیے خطبہ 90 ہم آغاز کرتے ہیں پیج 537 سے، جبکہ اس کتاب میں کل صفحات ہیں 556. تو ہم ان صفحات کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے تسلی سے پڑھنے جا رہے ہیں. ریڈنگ کا پارٹ نمبر 42 اور اگلا ہوگا 43 جو کہ لاسٹ ہوگا. یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے. تو آئیے اب باقاعدہ کرنے لگے ہیں ہم ریڈنگ کا آغاز. سب سے پہلے سند خطبہ بتاتی ہوں. مصادر نہج البلاغہ میں اس خطبے کے ایک بڑے حصے کو عیون الحکم والمواعظ کے مصنف علی بن محمد واسطی سے نقل کیا ہے، اور غرر الحکم میں صرف اس کا ذیل کا حصہ آیا ہے. اور ان دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے اس خطبے کو لیا ہے، ورنہ یہ دونوں نہج البلاغہ کے متن کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے. ابن اسیر نے نہایہ میں اس خطبے کے الفاظ کی تفسیر کی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ ان کے پاس تھا. اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 141. اور پھر اب اس کے بعد مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ خطبہ خداوند کریم کے قدیم ہونے اور اس کی مخلوقات کی عظمت سے متعلق ہے، اور اسے واعظ و نصیحت کے ساتھ ختم کرتے ہیں مولا. اور خطبہ ایک نگاہ میں پڑھتے ہیں مل کر. لکھا ہے کہ اس خطبے کے 4 حصے ہیں جن کے مفاہیم ایک دوسرے سے مربوط ہیں. پہلے حصے میں خداوند عالم کے قدیم ہونے کی بہت خوبصورت تعبیرات سے تشریح کی گئی ہے. دوسرے حصے میں بندوں کی نسبت خداوند عالم کے علم کا مختلف زاویوں سے احاطہ کیا گیا ہے. تیسرے حصے میں خدا کے دشمنوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی ہے اور پروردگار عالم کے فرما برداروں کو بہترین صلے کی خوشخبری دی گئی ہے. آخری حصے یعنی چوتھے حصے میں مختصر اور جامع جملوں میں بندگان خدا کو واعظ و نصیحت کی گئی ہے. گویا پہلے کے 3 حصے جو انسان ساز ہیں اس حصے کے لیے مقدمہ ہیں. اور اب آئیے ہم پہلا حصہ عربی کے وہ پیراگراف جہاں سے شروع کے ختم ہوا ہے میں بتاتی ہوں. سٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ المعروف من غیر، یہاں سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور ختم ہو رہا ہے یقربان کل بعید. اور اس کا ہم اب ترجمہ پڑھ رہے ہیں. تفصیلات یوں ہیں، یعنی کہ ترجمے کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے جا رہے ہیں. انورٹڈ کاما، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو بغیر دیکھے معروف ہے اور بغیر سوچے پیدا کرنے والا ہے. وہ ہمیشہ سے قائم اور دائم ہے
جب نہ یہ برجوں والے آسمان تھے اور نہ بلند دروازوں والے حجابات، نہ اندھیری رات تھی اور نہ ٹھہرے ہوئے سمندر، نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ تھے اور نہ ٹیڑھی ترچھی پہاڑی راہیں، نہ بچھے ہوئے فرش والی زمین تھی اور نہ کسی بل والی مخلوقات۔ وہی مخلوقات کا ایجاد کرنے والا ہے اور وہی آخر میں سب کا وارث ہے، وہی سب کا معبود ہے اور سب کا رازق ہے۔ شمس و قمر اسی کی مرضی سے مسلسل حرکت میں ہیں، اپنی گردش کے ذریعے ہر نئے کو پرانا کر دیتے ہیں اور ہر بعید کو قریب تر بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم نے خطبے کے پہلے حصے کا ترجمہ پڑھا اور اب پڑھنے جا رہے ہیں اس کی شرح و تفسیر۔ سب سے پہلے یہاں پر ہیڈنگ ہے شرح و تفسیر میں کہ وہ تھا اور کوئی نہ تھا۔ اتنا خوبصورت ہیڈنگ ہے کہ وہ تھا اور کوئی نہ تھا۔ تفصیلات یوں ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس حصے میں 3 اوصاف الہی بیان کیے ہیں۔ پہلی صفت میں فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نظر آئے بغیر پہچانا جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، اس کا جسم نہیں، زمان و مکان اور سمت نہیں رکھتا تاکہ اسے آنکھوں سے دیکھا جا سکے، کیونکہ جسم ہونا خامی کی علامت ہے اور زمان و مکان کا محتاج ہونا بھی ہے، جبکہ اللہ ہر جہت سے کامل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نظام کائنات میں موجود بے شمار دلیلیں اس کے وجود پاک کی خبر دیتی ہیں۔ آفاق اور ہماری ذات، آفاق کی ہجے کیا ہے؟ الف مد آف فے الف قاف۔ آفاق اور ہماری ذات میں موجود نشانیاں اس کی بے مثال ذات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اسے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن جس چیز سے اسے دیکھا جائے پہلے سے زیادہ جانا پہچانا ہے۔ تمام کائنات کے ذرات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے وجود پاک پر گواہ ہیں۔ دوسری صفت میں مولا فرماتے ہیں کہ والخالق ہم نے تو ترجمہ پڑھنا تھا، ترجمے میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ وہ بغیر سوچے اور فکر کیے پیدا کرنے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ شخص سوچ و فکر کا محتاج ہوتا ہے جس کے لیے کوئی چیز مجہول اور نامعلوم ہو اور اپنی فکر کی پنجہ آزمائی کی مدد سے اس پر سے پردے ہٹانا چاہتا ہو۔ جس ذات کے لیے کوئی مجہول شے کا وجود ہی نہ ہو، اس کے لیے سوچنا محال ہے۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ غیر رویت کی عبارت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو خلق کرنے کی صفت کا کوئی سابقہ نہیں ہے جسے مشاہدہ کرنے کے بعد وہ تخلیق کرتا ہو، جبکہ انسانوں میں اپنے روزمرہ کے کاموں سے متعلق تخلیق کے عمل میں پہلے کوئی سابقہ موجود ہوتا ہے یا ان میں تخلیق کا وصف مشاہدات اور تجربات کے مجموعے کا مرکب ہوتا ہے۔ تیسری صفت میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ہمیشگی و دوام جو کہ صرف ذات مقدس پروردگار سے مخصوص ہے، یہ اس کی ذات پاک کے لامحدود ہونے کا لازمہ ہے، کیونکہ اگر اس کے لیے آغاز یا اختتام کا تصور کیا جائے تو وہ حتمی طور پر محدود ہوگا۔ لامحدود اور غیر متناہی ذات کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، وہ عین وجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، اب پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے خداوند کریم کے قدیم ہونے کی وضاحت کے سلسلے میں خوبصورت، انتہائی خوبصورت تعبیریں ارشاد فرمائی ہیں۔ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ جب نہ یہ برجوں والے آسمان تھے اور نہ بلند دروازوں والے حجابات، نہ اندھیری رات تھی اور نہ ٹھہرے ہوئے سمندر، نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ تھے اور نہ ٹیڑھی ترچھی پہاڑی راہیں، نہ بچھے ہوئے فرش والی زمین تھی اور نہ کسبل والی مخلوقات۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ لفظ حجب یعنی کہ ہے جیم بے، ہے پہ بھی پیش ہے، جیم پہ بھی پیش ہے اور بے پہ 2 پیش ہے، تو حجبن بریکٹ میں لکھا ہے پردے، اور اگلا ورڈ ہے ذات و ارتاجن، بریکٹ میں لکھا ہے کہ بندہ ہوا، تو اس کی تعبیر ممکن ہے۔ اچھا، اب یہاں پھر دوبارہ سے اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ حجبن اور ذات و ارتاجن کی تعبیر ممکن ہے کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو کہ جو متعدد روایات میں آئی ہے کہ آسمان کی بلندی اور خدا کے عرش کے نیچے نور کے حجابات موجود ہیں، کہ کوئی مخلوق سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ کی منشا ہو
اس کے نزدیک نہیں جا سکتی۔ یہ حجابات جو کہ نور کی شدت کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے یا عبور نہیں کیے جا سکتے ہیں، خدا کی ان چند مخلوقات میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ وہ عرش کی تخلیق کے بعد وجود میں آئی ہیں اور عرش اور آسمانوں کے درمیان جدائی ڈالی ہے۔ نماز کے آغاز میں 7 تکبیروں کے فلسفے سے متعلق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حشام، خداوند عالم نے 7 آسمان، 7 زمینیں اور 7 حجابات خلق فرمائے ہیں۔ پھر ذیل حدیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے حجابات یک کے بعد دیگرے ہٹائے گئے۔ ہر حجاب کے ہٹائے جانے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے تھے۔ یہی ہے 7 تکبیروں کے کہنے کا فلسفہ۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جب انسان نماز جو کہ مومن کی معراج ہے اس کا آغاز کرتا ہے تو حجابات کو ہٹانے کے لیے 7 تکبیریں پڑھتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ نمبر 723 حدیث نمبر 7، اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کے ابواب میں بھی 7واں باب جو ہے۔ تو اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ مناجات شعبانیہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نورانی حجاب جو عظمت خداوندی کے مکمل دیدار کے لیے رکاوٹ ہیں، اولیاء اللہ کے سامنے سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر بعد میں لکھا ہے کہ البتہ ان حجابوں کی حقیقت و ماہیت سے متعلق ہم زیادہ اطلاع نہیں رکھتے۔ مناجات شعبانیہ میں دل کی آنکھوں سے مقابل نوری حجابات کا جو ذکر آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فوق الفطرت مفاہیم کا ایک سلسلہ ہے۔ پھر لکھا ہے مرحوم علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں حجب نوریت، نوری حجب، کیونکہ اس میں کوئی ہجے صرف ایک زیر لگا ہوا ہے، جیم بے حجب نوریت یعنی نوری حجابات کے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کے بعد تشریح بیان کی ہے، جس میں جسمانی اور روحانی، مادی و معنوی حجابات سے متعلق تفسیر بیان ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے حوالہ دیا ہوا ہے کہ مزید وضاحت کے لیے بہار الانوار جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 46 پر رجوع کریں۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ جو چھوٹا سا حصہ عربی کا مولا کے خطبے کا کہ ولا لیل داجن ولا تجرن ساجن کے جملے یقیناً خداوند عالم کے ازلی ہونے اور تخلیق کائنات سے پہلے اس کے وجود مقدس سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ ان جملوں میں کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی عظیم نعمتوں کی طرف بامانی اشارے پائے جاتے ہیں، کیونکہ شب کی تاریکی اور دریا کا ٹھہراؤ دونوں اس کی نعمتیں ہیں۔ رات کی تاریکی آرام بخش ہے اور تاریکی میں نیند جسم و روح کی تر و تازگی میں گہرا اثر رکھتی ہے، جیسا کہ ٹھہرا ہوا سمندر کشتی رانی، ماہی گیری اور لولو مرجان کے نکالنے کے لیے مناسب اور آمادہ ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جبل ذو فجاج بریکٹ میں کہ کشادہ راستوں والے پہاڑ، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر پہاڑ اونچی دیواروں کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے تو زمینی علاقے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے اور سطح زمین پر رفت و آمد مشکل ہو جاتی، مگر خداوند عالم نے اپنی حکمت سے انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا اور ان کے درمیان گزرنے اور عبور کرنے کے لیے کشادہ راستے بنا دیے۔ اب اگلا ورڈ ہے فجا زوا او جاج، فے جیم اور اس پہ صرف جیم پہ تشدید ہے، فجا زو او جاج۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ پیچ و خم والے درے۔ ممکن ہے کہ اس لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ اگر پیچ و خم والے درے نہ ہوں اور سیلابی ریلا آگے کی سمت تیزی سے حرکت کرے تو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دے، لیکن یہ پیچ و خم والے ذرے سیلابوں کو لگام دے کر قابو کر لیتے ہیں۔ پھر اگلا ورڈ ہے ارض ذات مہاد،
کشادہ و ساکن زمین کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ. اگر تھرتھراہٹ اور زلزلے جس کی زمین کے اندر گوناگوں عوامل ہیں سطح زمین پر بھونچال لے آتے تو اس پر نہ کوئی گھر نہ آشیانہ بنایا جا سکتا اور نہ وہ انسانوں کے لیے آرام کا گہوارہ ہوتا. پھر اگلا ورڈ خلق ذو اعتماد، بریکٹ میں لکھا ہے صاحب قدرت مخلوق، بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے انسان کی ان خدا داد اور وہی و جسمانی توانائیوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بروئے کار لاتا ہے. پھر امام علیہ السلام گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ خدا جو ان صفات کا مالک ہے، اس کے وجود کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہمیشہ سے ہے. ان صفات کا حامل خدا موجودات کا خالق اور ان کا وارث ہے. اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں کہ کیونکہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی مگر اس کا وجود باقی رہے گا جو تمام خلائق کا معبود اور رازق ہے. پھر لکھا ہے کہ وہ معبود کیوں نہ ہو جبکہ وہ تمام صفات و کمالات کا حامل ہے. مزید یہ کہ سب کا رزق رساں ہے. اگر عبادت عظمت کی خاطر ہو تو وہی اس کے لائق ہے اور اگر شکر منم میم نون عین میم کے طور پر ہو تو تب بھی وہ اس کا سزاوار ہے. اس حصے کے اختتام پر اللہ کی قدرت و عظمت کی نشانیوں میں سے 2 نعمتوں کی طرف مولا اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ شمس و قمر اسی کی مرضی سے مسلسل حرکت میں ہیں اور وہ اپنی پے در پے گردش کے ذریعے ہر نئے کو پرانا کر دیتے ہیں اور ہر بعید کو قریب تر بنا دیتے ہیں. اس جملے کی تفصیلات یوں ہیں کہ بے شک چاند ہمیشہ حرکت کرتا ہے لیکن سورج کی طرف حرکت کی نسبت دینا ممکن ہے. اس کی ظاہری حرکت کی جانب اشارہ ہو. ہر چند واقع واو الف قاف عین ہر چند واقع میں وہ ثابت ہے اور زمین اس کے گرد چکر کاٹتی ہے، یا ان دوسری حرکات کی طرف اشارہ ہو کہ جنہیں سورج بلکہ کہکشاں کے مجموعے کے اندر تمام منظومہ شمسی انجام دے رہے ہوتے ہیں. اب اگلا ورڈ لکھا ہے یبلیان. لکھا ہے کہ اس کے جملوں میں تمام انسانوں کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ جان لیں کہ عالم مادہ کا انجام فرسودگی، بوسیدگی اور زوال ہے. سب کچھ دگرگوں ہونے والا ہے اور زوال کی جانب تیز گام ہے اور اسی لیے کسی بھی چیز سے دل نہیں لگانا چاہیے. اس کے علاوہ جو چیزیں بہت سے لوگوں کی نظروں میں دور ہیں جیسے کہ بڑھاپا، بے بسی اور موت، وہ گردش لیل و نہار کی بدولت درجہ بدرجہ قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہیں. یہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے، ورنہ انسان غرور اور غفلت میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ خدا سے مکمل طور پر بیگانہ ہو جاتا ہے. یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ مذکورہ بالا تعبیرات اکثر آیات قرآنی سے لی گئی ہیں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 19 اور 20 کہ اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں پر چلو پھرو. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ سورہ نوح کی آیت 19 اور 20 ہم نے پڑھی. پھر لکھا ہے کہ جو کہ سورہ نبا کی آیت نمبر 6 ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. پھر اس کے بعد لکھا ہے سورہ ابراہیم کی آیت 33 ہے ترجمہ، اور سورج اور چاند کو تمہارا تابع دار بنا دیا تاکہ سدا گردش کرتے رہیں. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 ہم نے پڑھی. اور اب یہاں پر پہلا حصہ مکمل ہو گیا خطبہ نمبر 90 کا. اور اب ہم دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ عربی میں جس کا آغاز یوں ہو رہا ہے کہ قسمہ ارزاقہم اور ختم ہو رہا ہے ان تتناہا بہم الغایات. ترجمہ یوں ہے کہ انورٹڈ کاما کہ اس نے سب کے رزق کو تقسیم کیا ہے اور سب کے آثار و اعمال کا احصاء الف ہے سواد الف حمزہ کیا ہے. اسی نے ہر ایک کی سانسوں کا شمار کیا ہے اور ہر ایک کی نگاہ کی خیانت اور سینے کے چھپے ہوئے اسرار اور اسلاب و ارحام میں
ان کے مراکز کا حساب رکھا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی آخری منزل تک پہنچ جائیں. یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب اس کی شرح و تفسیر. ہیڈنگ ہے وہ تمہارے وجود کے تمام رازوں سے واقف ہے. یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات یوں ہیں کہ خطبے کے اس حصے میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر صفات خداوندی سے متعلق کچھ حصے بیان فرمائے ہیں. وہ صفات جو انسان کے حالات اور اس کی تقدیر سے مربوط ہیں تاکہ آنے والے حصوں میں ذکر ہونے والی نصیحتوں کے لیے مقدمہ ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قسم ارزقہم، اس اللہ نے سب کی روزی بانٹ رکھی ہے. تقسیم رزق سے مراد کوششوں، تلاش اور لیاقت کے مطابق رزق کی تقسیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے اس بات کی ضمانت لی ہو کہ ہر کسی کو اس کی روزی اس کے گھر کی ڈیوڑی پر اس کے حوالے کرے گا. اگرچہ انسان کبھی من حیث لا یحتسب، غیر متوقع جگہ سے مستفیض بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی کلیہ اور قانون نہیں ہے، بلکہ قانون یہ ہے کہ تلاش و کوشش کرے اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئے. دوسری عبارت میں رزق و روزی کی دو اقسام ہیں. ایک قسم وہ ہے جو تلاش اور کوشش سے مشروط ہے. اگر انسان اس کے پیچھے نہ جائے اور روزگار کی تلاش نہ کرے تو اس سے محروم ہو جائے گا. دوسری قسم کی روزی حتمی اور ناقابل تغیر ہے کہ انسان تلاش کرے یا نہ کرے اس کو مل جائے گی. بنیاد و اساس پہلی قسم ہے، اگرچہ روایات میں دونوں اقسام کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ انہی امام بزرگوار علیہ السلام کے ایک دوسرے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نہج البلاغہ کے یہ نامہ نمبر 31 ہے، انورٹڈ کاما، اس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ رزق و روزی دو قسم کے ہیں. ایک قسم وہ ہے جسے تمہیں تلاش کرنا پڑتا ہے اور دوسرا رزق جو تمہیں تلاش کرتا ہے. نہج البلاغہ نامہ نمبر 31. اب یوں لکھا ہے کہ یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ رزق سے صرف کھانا پینا مراد نہ لیا جائے، بلکہ اس میں زندگی کی تمام مادی و معنوی بخششیں شامل ہیں. جی ہاں، خداوند عالم نے علم و دانش، ایمان، اجتماعی مقام و مرتبہ اور ان جیسے تمام عطا یا تلاش و کوشش کے زیر سایہ تقسیم کیے ہیں، لیکن کبھی یہ بتلانے کی خاطر کہ عالم اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کا دست قدرت کار فرما ہے، تلاش و کوشش کو بے نتیجہ اور جنہوں نے تلاش نہیں کی ہوتی اسے نتیجے تک پہنچا دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایسا استثنائی حالات میں ہوتا ہے جس کا مقصد انسان کا مسبب الاسباب کی پاک ذات کی طرف متوجہ رہنا ہے. انسان اپنی کوشش اور صلاحیت پر گھمنڈ ہرگز نہ کرے. پھر امام گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے اور سب کے آثار و اعمال کا احصا، الف ہے سواد الف حمزہ، احصا کیا ہے. اسی نے ہر ایک کی سانسوں کا شمار کیا اور وہ ہر ایک کی نگاہ کی خیانت اور سینے کے چھپے ہوئے اسرار کا احاطہ کیے ہوئے ہے. انورٹڈ کاما کلوز. امام مزید فرما رہے ہیں کہ ارحام میں ان کے ٹھکانوں اور صلب میں سونپے جانے کی جگہوں کا حساب رکھا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی آخری منزل تک پہنچ جائیں. انورٹڈ کاما کلوز. نہج البلاغہ کے مفسرین نے آثار کی کبھی پاؤں کے نشان اور کبھی انسان کے دنیا میں باقی ماندہ آثار سے تفسیر کی ہے، اور عدد نفس ہر زمان و مکان میں انسانوں کی تعداد کے معنی میں ہے اور کبھی سانسوں کی تعداد سے تفسیر کی گئی ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب کتابت میں لفظ انفاس الف نون فے الف سین انفاس آیا ہو. چنانچہ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ البتہ پہلے اور بعد کے جملے کے لحاظ سے یہی مناسب ہے. آنکھوں کی خیانت سے مراد جن چیزوں کی طرف دیکھنا حرام ہے ان کی طرف ہوس آلود نظر کرنا ہے، یا آنکھوں کے ذریعے پاک دامن اور بے گناہ لوگوں کی طرف توہین آمیز اشارہ کرنا ہے. پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ وما تخفی صدورہم کے جملے سے مراد بری اچھی پاک اور آلودہ نیتیں اور اس طرح مختلف عقائد ہیں. پھر لفظ مستقر رحم مادر کی جانب اشارہ ہے کہ جس میں نسبتاً ایک لمبی مدت تک نطفہ ٹھہرتا ہے. پھر ورڈ ہے مستودہ، میم سین تے واو دال عین. مستودہ صلب پدری
کی جانب اشارہ ہے کہ جہاں نطفہ رحم مادر میں منتقل ہونے سے پہلے ایک مختصر مدت تک رہتا ہے اور مستقر اور مستودہ کے مفہوم کا فرق اسی غور و طلب نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ الا ان تتناہا بہم الغایات کے جملے سے پیدائش سے پیری تک کے زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ اس بنا پر غایات کا معنی موت کی آمد اور زندگی کا خاتمہ ہے، اور یہ جو نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے بہشت اور دوزخ کے معنی سے تفسیر کی ہے، پہلے کے جملوں کے ساتھ ذرا بھی مناسبت نہیں رکھتی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بہرحال مذکورہ بالا جملوں میں انسانوں کے 7 موضوعات سے متعلق علم خداوندی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کے اعمال، آنکھوں کی حرکات اور سانسوں سے عقائد و نیتوں تک، صلب پدری میں نطفے کی پیدائش سے لے کر رحم مادر میں منتقل ہونے تک اور ولادت کے وقت زندگی کے مراحل اور عمر کے اختتام تک کے یہ مراحل، ان میں ہم انسانوں کے لیے تنبیہ ہے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم پروردگار کے بے کراں علم کے احاطے سے باہر نہیں ہیں، اور وہ ہر حال میں حاضر و ناظر ہے اور ہمارے اعمال کا نگراں ہے۔ اس حقیقت کی طرف توجہ دینے سے یقیناً ہمارے اعمال دوسرے رنگ اور شکل میں ڈھل جائیں گے۔ مذکورہ بیانات امیر المومنین علیہ السلام کے دوسرے کلام کی طرح آیات قرآنی سے ماخوذ ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ترجمہ، اور جو لوگ پہلے کر چکے ہیں ان کو اور ان کی اچھی یا بری باقی ماندہ نشانیوں کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک صریح و روشن پیشوا میں گھیر دیا ہے۔ سورہ یاسین آیت 12۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کہ سورہ غافر آیت نمبر 19 ہے، کہ خدا تو آنکھوں کی دزدیدہ دال ہے دزدیدہ نگاہ کو بھی جانتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ سورہ غافر آیت نمبر 19۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 6، کہ خدا ان کے ٹھکانے اور مرنے کے بعد ان کے سونپے جانے کی جگہ قبر کو بھی جانتا ہے۔ سب کچھ روشن کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے 90 خطبہ اس کے 2 حصے مکمل کر لیے، اور جیسا کہ آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کل 4 حصے ہیں، تو انشاءاللہ تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ ہم آخری لاسٹ ہماری جو ریکارڈنگ ہوگی نشست اس میں پڑھیں گے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ یہاں پر نشست ہے۔ یہاں سے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔